نیشنل بینک میں کرپشن بالکل نہیں ہو رہی۔ امریکہ برانچ میں 100 کسٹمرز کے لیے 90 افراد بھاری تنخواہوں پر رکھ لیے گئے۔ یہ کرپشن تو نہیں ہے۔ بینک میں موجود 15,000 لوگوں میں سے کوئی کام کا نہ نکلا اور 200 لوگ گریڈ 18 یا اس سے اوپر کی اسامیوں پر اشتہارات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رکھ لیے گئے۔ خرچہ 2.5 ارب سے بڑھ گیا۔ یہ کرپشن تو نہیں ہے۔ لیگل کنسلٹنٹ کی مد میں 998 ملین یعنی 1 ارب روپیہ ستمبر 2020 تک اڑا دیا گیا۔ یہ کرپشن تو نہیں ہے۔ جب برانچوں میں اسٹاف کرونا کی ہلاکتوں کا شکار تھا تب لیگل ہیڈ اپنے چہیتے گریڈ 1 کو 20,000 روپے یومیہ کرونا الاؤنس دے رہی تھی۔ یہ کرپشن تو نہیں ہے۔ لیگل ہیڈ نے بیک جنبش قلم 350 لیٹر ماہانہ پیٹرول کی سہولت ایک گریڈ 1 کو خود ہی دے دی۔ یہ کرپشن تو نہیں۔ 2015 کی لا منسٹری کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ہی وکیل فیصل غنی کو 8 کروڑ سے زائد ادائیگی۔ یہ کرپشن تو نہیں۔ جمال باقر کے گروپ میں 10 ارب اور رحمت حسنی کے گروپ میں 6 ارب کا نقصان اور عدنان آغا کا کریڈٹ گروپ کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کریڈٹ مانیٹرنگ ختم کر دینا، ای میل پر 300 ملین قرضے کی اجازت دینا، یہ کرپشن تو نہیں۔ ارتضیٰ انویسٹمنٹ ڈویژن میں کمیشن کی شکایات اور عارف عثمانی کا انکوائری روک دینا، یہ کرپشن تو نہیں۔ اشتہار کے برخلاف الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری کے حامل آئی ٹی کے گروپ چیف کا ہر کام وینڈر سے کروانا، یہ کرپشن تو نہیں۔ اشتہار کے برعکس انٹرنیشنل بینکنگ میں 0 تجربے کے حامل سعد الرحمان کا 1 سال میں منافع بخش انٹرنیشنل بینکنگ گروپ کو 13 کروڑ نقصان میں لے آنا، بیرون ملک کیش بیک قرضوں کو منظور کرنے سے انکار کر دینا، $200 ملین کا بیرون ملک ڈپازٹ لینے سے انکار کرنا اور سینٹرل ایشیا کی برانچ بند کر دینا اور سب کچھ کرنے کے باوجود باعزت الفلاح بینک چلے جانا، یہ کرپشن تو نہیں۔ لاکھوں روپے کمیشن کھانے والے گولڈن ہینڈ شیک لے کر 6 ماہ میں بغیر اشتہار بینک میں وائس پریزیڈنٹ آنے والے، سن 2015 میں نواز شریف کی براہ راست سفارش پر لسٹ میں براہ راست ای وی پی ہونے والے اور موجودہ صدر کی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی میں مدد کرنے والے کریم اکرم خان کو 0 انٹرنیشنل تجربے کے باوجود فرانس میں پوسٹنگ اور فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ کے لیے اسٹیٹ بینک کو درخواست اور ان کا نوازا جانا، یہ کرپشن تو نہیں۔ ظفر مسعود اور زبیر سومرو کی چہیتی بی اے پاس اسما شیخ کا تمام قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بینک میں آنا اور 200 سے زائد غیر قانونی بھرتیاں، یہ کرپشن تو نہیں۔ زبیر سومرو کا نیشنل بینک میں 3 کروڑ دفتر کی آرائش پر خرچ کر دینا، ایک ای وی پی سمیت 7 ملازمین چیئرمین سیکریٹریٹ میں خلاف قانون رکھنے والے، اسٹیٹ بینک کے پروڈینشل ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیئرمین بورڈ ایچ آر ہونے والے، کریڈٹ کارڈ کی 10 لاکھ روپے ماہانہ ذاتی استعمال کی لمٹ لینے والے، بینک کے سیکیورٹی گارڈز اور گاڑیاں گھر میں استعمال کرنے والے زبیر سومرو کا مہناز سالار لیگل ہیڈ کے ساتھ مل کر منافع بخش ادارے کی پرائیویٹائزیشن پروپوزل بنانا، یہ کرپشن تو نہیں۔ عدنان آغا کا منیلا سے بیٹھ کر 3 گروپ چلانا، ای میل پر کریڈٹ کمیٹی میں قرضوں کی منظوریاں، اسکائپ پر قانون کے برعکس کریڈٹ کمیٹی کی ہر میٹنگ اٹینڈ کرنا، 20 دنوں کے لیے اپنی سلطنت کا دورہ اور ٹی اے ڈی اے یہاں لے یا منیلا میں، لندن سے ایک ایسی وی پی کی اکتوبر 2020 میں ہی تعیناتی اور اجازت کہ جنوری 2021 سے لندن میں ہی کام کرنا، یہ کرپشن تو نہیں۔ شوگر سکینڈل میں عارف عثمانی، جمال باقر اور ارتضیٰ کا کردار، انکوائری رپورٹ میں اسلام آباد کے سیاسی حلقوں کی مداخلت اور نیشنل بینک میں کارپوریٹ میں شوگر کے اربوں کے اسٹاک کا نقصان، کلاسیفائڈ ہونے کے باوجود نیلامی کی جانب نہ جانا، یہ کرپشن تو نہیں۔ حضور، یہ سب گڈ گورننس ہے۔ پچھلی حکومتوں نے نیشنل بینک کا بیڑا غرق کر دیا تھا اور یہ ادارہ مسلسل صرف 15 سے 20 ارب منافع کما پا رہا تھا۔ یہ تو اصلاحات ہیں۔ 15,000 ملازمین کنویں کے مینڈک ہیں۔ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اعلیٰ شہرت یافتہ افراد لائے جا رہے ہیں جو اس ادارے کو وہاں پہنچائیں گے کہ یہ ملک یاد کرے گا۔ یہ کرپشن تو نہیں، یہ تبدیلی ہے جس کا پتہ اس حکومت کے جانے کے بعد چلے گا۔ ایک مافیا نے جسے صدر بینک نے تنگ کیا ہے، جو نیشنل بینک کی ان قابل تعریف اصلاحات کے خلاف ہے اور بینک کے اپنے پبلکلی شیئرڈ کاغذات سے ہی بلا وجہ اعداد و شمار نکال کر تنگ کر رہا ہے۔ تعیناتی میں کچھ غیر ضروری قوانین ٹوٹے ہوں گے، کلیریکل غلطیاں ہوئی ہوں گی، مگر کرپشن تو نہیں ہے نا۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔